پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخ کے کئی نشیب و فراز سے گزرے ہیں، مگر ایک بنیادی حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ اسلام آباد نے کبھی دانستہ طور پر ایرانی مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ عراق ایران جنگ ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ہو یا ایران پر عالمی پابندیوں کا معاملہ، پاکستان نے اصولی موقف اختیار کیا۔ مسئلے کا حل مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ سینٹ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے اور سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لی گئی، اسی تسلسل کی کڑی ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی کئی حساس مواقع پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، مسئلہ کشمیر پر آیت اللہ خامنہ شہید کے خطابات میں بارہا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ذکر پاکستانی عوام کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ باہمی سفارتی احترام دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں ایران، مشرق وسطیٰ اور خلیج کی کشیدہ صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ رہی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان اس بحران کو محض علاقائی تنازع نہیں بلکہ اپنی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کا اہم امتحان سمجھتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان عملی طور پر کیا کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان بیک چینل سفارتکاری کو مزید متحرک کر سکتا ہے؟ سعودی عرب، عمان اور دیگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کیا ثالثی کا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اسلامی تعاون تنظیم جیسے فورمز پر متوازن موقف اختیار کر کے مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس عسکری ہی نہیں بلکہ اخلاقی قوت بھی موجود ہے۔ اگر ماضی کی طرح متوازن پالیسی، فعال سفارتکاری اور داخلی اتحاد برقرار رہا تو کیا اسلام آباد اس بحران میں بھی پل کا کردار ادا کر پائے گا؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل کے لیے سوال: پاکستان کے ایران اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات، کیا بیک چینل سفارتکاری خلیج میں بڑھتی آگ کو ٹھنڈا کر پائے گی؟ شہزاد چودھری صاحب، کیا پاکستان کی خاموش مگر مؤثر سفارتکاری کا اثر نظر آئے گا اس صورتحال؟ میرا خیال ہے خاموش اور مؤثر سے بڑھ کے بھاگتی ہوئی نظر آنی چاہیے سفارتکاری اس وقت، اور اس کا تعلق تاریخی تناظر اور تاریخی تعلقات سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پیش نظر ہیں۔ دیکھیے، ایران کے معاملات، ایران کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کو مشکلات نہیں ہیں، لیکن ایران کے اوپر جو حملہ ہے اس کے کچھ تانے بانے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ چونکہ ایران کے اندر کوئی رجیم چینج نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اب لوگ کردوں کو ترکی کی سرحد سے اور بلوچ ڈسیڈنٹس یا وہ جو علیحدگی پسند تھے جو کہ اس وقت افغانستان اور ایران کے علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان کو مشرقی سرحدوں سے ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویشن سے پاکستان کے لیے، خاص طور پر جو ان کے بلوچ والی جو سائٹ جو ہے، یہاں سے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ پھر پاکستان اور افغانستان کے معاملات جس حد تک جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو ایک ایکٹیو فرنٹ آلریڈی ہے۔ ہم تو وہاں پہ لیے ادھر کے لیے کوئی سالس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سالس آئے اور ان کو سمجھائے دوسری طرف کو، ورنہ یہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو دو جنگیں پیرلل میں پاکستان کے مغربی بارڈرز کے اوپر اس وقت چل رہی ہیں، ایک چل رہی ہے، ایک کا خدشہ ہے جو کہ غالباً جلد ہی کسی نہ کسی وقت میں، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتی ہے، شروع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تو پاکستان کو بھاگتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب معاملہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ معاملہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایران اور تہران جہاں تک ہماری پہنچ ہے، وہاں پہ یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا رخ صرف آپ کے جنوب کی طرف نہیں ہوگا، یعنی خلیجی ممالک کی طرف، یہ شمال میں بھی آ سکتی ہے اور مشرق میں بھی آ سکتی ہے اور مغرب میں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کا پھیلاؤ اس حد تک نہ پھیل جائے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا اللہ ہو دنیا کے لیول کے اوپر، اس کا کوئی خدا نخواستہ کوئی شاخسانہ بنتا شروع نہ ہو جائے۔ امریکہ تک جب تک جہاں تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے ہمیں پہنچانی چاہیے۔ اگر یہ پلان ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے کسی طریقے سے ولنریبل کر دیا جائے، پاکستان کو بھی ایران کے ساتھ ساتھ، تو پھر ہمیں بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ کو پاکستان اپنے انداز سے جس حد تک جلدی ممکن ہو اس کو بھی ختم کرے، افغانستان کے معاملات کو بھی نپٹائے، تاکہ ہم دو جنگوں میں یا دو سرحدوں پہ ایک وقت کے اندر ہم اتنا فوکس رکھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ ہمیں خیال کرنا ہے اور اپنا فوکس وہاں رکھیں جہاں پر اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے، جو کہ بلوچستان کی سرحد ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہاں، یہ سفارتکاری کی ضرورت ہے اور پاکستان جو ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ کہاں تک کر پاتا ہے اس کو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اکیلے شاید یہ نہ کر پائے۔ ٹھیک، رضا رومی صاحب، سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی پاکستان نے حاصل کر کے دی۔ اب اس صورتحال میں کیا پاکستان اس بحران میں فریق بننے کی بجائے واقعی ایک پل کا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیے، یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان از خود سے ایک آربیٹر کی طرح یا ثالث کی طرح
معاملے کو طے کروا دیں. اب حالات اس سے کہیں آگے نکل گئے ہوئے ہیں، بلکہ بقول چند صاحب گل ود چکی ہے، اور اس لیے پاکستان کی بالکل کوشش ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے جاری بھی ہے. جو تو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں، خود فورن منسٹر کا بھی جو بیان کل کا ہے وہ بھی بڑا واضح ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ایک سروائیول کی جنگ ہے ایران کے لیے، وجودی جسے کہا جاتا ہے جنگ ہے، اور اس لیے وہ ابھی بے دریغ ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے کہ اس کے خیال میں اس جنگ میں ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ فوری شکست اس کو نہ ہو، بلکہ خطے کے اندر جو ہے اتنا مسئلہ بنے اور گمبھیر مسئلہ بنے. وہ بقول شاعر کے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اس وقت تو یہ پالیسی ہے، ادھر صاف بات کرنی چاہیے. اور پاکستان کی اب ایک قانونی اور اخلاقی مجبوری بھی ہے کہ سعودی عربیہ کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد پاکستان اب پابند ہے اس بات کے لیے کہ سعودی عربیہ کی مدد کو آئے جب وہاں اس کو خطرہ ہو. تو بیک چینل ڈپلومیسی بالکل ہونی چاہیے، جاری رہنی چاہیے. جیسے ابھی شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ اس کو گھوڑے والے سپیڈ ہونی چاہیے، مگر کیا وہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیے وہ مشکل ہے کہنا ابھی، اور اتنا آسان یہ نہیں ہوگا یہ کام جتنا کہ اس کے بارے میں بات کرنا آسان ہے. جی ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، بات کریں ہم پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں، عرب ممالک کے ساتھ بھی ہیں. کیا اس پوری صورتحال میں پاکستان کا کردار اور ضرورت کیا رہے گی؟ کیا ضرورت سے بڑھ کر کردار ادا ہو پائے گا کسی ثالث کے طور پہ صورتحال کو سنبھالنے میں، دباؤ بڑھانے میں؟ اچھا، جیسا کہ پہلے ابھی رضا رومی صاحب نے یہ کہا نا کہ آن اٹس اون انیشیٹو، تو شاید اس وقت بہت مشکل ہے پاکستان کا ایک ثالث کے طور پر ابھرنا اس صورتحال میں اپنے بلبوتے کے اوپر اور اپنے زور کے اوپر. لیکن اگر آپ ان کی پچھلے چند دنوں کی سفارت کاری پر نظر کریں تو اچھا، میں تو بڑا امپریس ہوں اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی کے اوپر. وہ روزانہ ان کی یہ گلف اسٹیٹس کے سربراہان سے بات ہوتی ہے، ان کے چائنا سے مسلسل رابطے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے. اور وہ جو افغانستان میں کیمپین کر رہے ہیں جو کہ براہ راست خطرہ پاکستان کو درپیش ہے، وہ جو امریکی ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو کہ طالبان کے ہاتھوں میں ہیں، جس طرح سے ان ہتھیاروں کے ڈپو کو تباہ کر رہے ہیں، اس سے یقیناً امریکہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ ان کی بھی یہی، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں امریکی ہتھیار جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں. تو ہر طرف سے جس طرح سے بھی دیکھا جائے ابھی تک پاکستان جو ہے وہ اس کی سفارتکاری بڑی کامیاب رہی ہے. لیکن اگر پاکستان اس کو ریمپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شاید اس صورتحال میں ممکن نہ ہو. لیکن اگر ان فریقین کو خیال آ گیا کہ کسی طرح سے کلائم ڈاؤن کیا جائے گی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کیا جائے، تو پھر جو دنیا کا بہترین میڈیم اس وقت ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے وہ اس وقت پاکستان ہے، جو چین سے بھی بات کر سکتا ہے. جو مائنڈ یو 17% چین کا تیل جو ہے وہ وینزویلا اور ایران سے آیا کرتا تھا، تو چین بھی بڑی بری طرح سے ہٹ ہے. پاکستان چین سے بھی بات کر سکتا ہے، خلیجی ممالک سے اس کے بہت اچھے رابطے ہیں اور تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے براہ راست تعلقات ہیں اس معاملے کے اندر. تو اس وقت انویلیوبل ہوگا پاکستان جب یہ سائڈیں خود سوچیں گی کہ اب ہمیں کلائم ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی اس وقت خطے میں پوزیشن، پھر افغانستان کا فرنٹ، ایران میں بدلتی صورتحال، ایران اور خلیجی ممالک. اس وقت سپر پاورز بھی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس کتنا مارجن ہے کوئی بھی سفارتکاری کا ایک اہم رول پلے کرنے کے لیے؟ یہ خلیج جو بنی ہوئی ہے اس وقت، یہ جنگ کو بندش کی طرف لے جایا جا سکے، بھر سکے وہ اس خلیج کو. عائشہ، جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ 4 سال چلی تھی، دوسری جنگ عظیم 6 سال چلی تھی، اور ایران عراق وار 8 سال چلی تھی. 1980 سے 1988 تک یہ 20ویں صدی کی سب سے طویل جنگ تھی. اس وقت پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی اور وہ یہ صلح کی تسبیح پڑھتے تھے. ہزاروں لیٹر تیل انہوں نے اپنے جہاز میں جلا دیا، سفر کر کر کے بار بار کہ کسی طرح ان کی صلح کرائیں. نہیں ہوئی. جب ان کے اپنے مفاد میں تھا انہوں نے صلح کی. ابھی حال میں پچھلے سالوں کی بات ہے، پاکستان نے سعودی عرب اور ایران میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی، بار بار کوشش کی، کچھ نہیں کر سکا. چین بیچ میں آیا،
उसने सुलह करके बहुत हद तक नॉर्मलाइज किया। इस वक्त जो हमारे पास चैलेंज है, जो पहला चैलेंज है, और ये भी सफारतकारी का तकाजा करता है, एक तो ये है कि हम अपने आप को इस जंग के असरात से, ख़तरात से बचाएं, लेकिन एक एडिशनल बर्डन है। एडिशनल बर्डन ये है कि हम सऊदी अरब को भी इस जंग के असरात और ख़तरात से बचाएं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ, उसको हम एक तरफ नहीं रख सकते। इसीलिए पाकिस्तान ने ईरान को बताया कि आप हमारे इस मुआहदे को अपनी नज़र में रखें, और कम से कम पाकिस्तान का कहना ये है कि उस कम्युनिकेशन के बाद ईरान ने ये एहतियात करना शुरू कर दी है। अब आगे कि किस तरीके से हम ईरान में और गल्फ़ कंट्रीज़ में सुलह कराएं, देखिए इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ईरान को जब तक वजूदी ख़तरा रहेगा वो किसी बात को नहीं सुनेगा। जिस वक्त तक उसके ख्याल में ये जंग, ये झगड़ा उस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कि उसका वजूदी ख़तरा कम से कम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई गुफ्तगू आगे चलेगी। पाकिस्तान कोशिश कर सकता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की नेचर नहीं है, पाकिस्तान की तारीख नहीं है कि पाकिस्तान उस तरह का न्यूट्रल ग्राउंड किसी को मुहैया कर सके कि जिसमें दूसरी दुनिया के मुल्क आकर अपने झगड़े निपटाएं। दुरुस्त, ये एक सच्ची बात है, हमें इसको जुटलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट हम बहुत अच्छी तरीके से एग्जर्ट कर रहे हैं जो है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान की मईशत भी इतनी बड़ी मईशत नहीं है। फिर पाकिस्तान के अपने तनाज़ात भी ऐसे हैं कि वो दूसरों की क्या सुलह कराएगा, जिसके अपने तनाज़ात उसके गले को आए हुए हैं। लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, कम से कम इस तरह की कोशिश से पाकिस्तान जो है वो दुनिया को, खित्ते में अपने सब दोस्तों को ये मैसेज ज़रूर देता है कि मैं तुम्हारे झगड़े का हिस्सा भी नहीं हूँ, और मेरा मफाद इसमें है कि तुम्हारा आपस में झगड़ा ना हो, और मैं तुम्हारे आपस में झगड़ों को हल कराने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। दुरुस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।